السلام علیکم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے بانوی فانوس بدست، جو فارسی کا ایک لیسن ہے، اس پہ بات کریں گے۔ بانوی لیڈی کو بولتے ہیں، فانوس لالٹین کو بدست یعنی ہاتھ میں لی ہوئی۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جس کا نام فلورانس نائٹنگیل ہے، ایک نرس تھی، اس کے حوالے سے بات کریں گے اس میں، جو ایک لیڈی لالٹین ہاتھ میں لی ہوئی کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ در حدود 100 سال پیش، تقریباً 100 سال پہلے، در یک خانوادی بسیار ثروتمند انگلیسی انگریز گھر میں، جو کافی ثروتمند تھا یعنی مالدار گھرانہ تھا، وہاں سے ایک لڑکی بنام نائٹنگیل کے نام سے دختری بہ دنیا آمد، ایک لڑکی پیدا ہوئی کہ اورا کہ جس کو فلورانس نامی دن، جس کا نام فلورانس رکھا گیا، فلورانس نائٹنگیل اس کو کہتے ہیں۔ در ان زمان، اس زمانے میں، رسم نبود، یہ رسم نہ تھی یعنی یہ رواج نہ تھا کہ دختران در حسب خانن کی لڑکیوں کو سبق پڑھایا جائے۔ و بیشتر مردم اور اکثر لوگ، بخصوص اشراف یعنی سماج کے جو شریف لوگ حضرات ہیں، وہ خاص کر آموختن علم را، علم پڑھنے کو، علم سیکھنے کو، فقط برائے پیسران لازمی دانستان، صرف لڑکوں کے لیے اس کو لازمی سمجھتے تھے، لڑکیوں کے لیے علم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ولی فلورانس میل نداشت کہ مانند دختران اشراف پرورش یابد، لیکن فلورانس کی طبیعت، فلورانس کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ وہ اشراف لوگوں کی لڑکیوں کی طرح پرورش پائے اور وہ بھی ان پڑھ ہی رہے۔ ازن رو، اس طرح سے، ازن رو یعنی اس طرح سے، با کمک پدر، اپنے باپ کی مدد کے وجہ سے، اپنے باپ کی مدد سے، اعانت سے، بتحصیل علم پرداخت، وہ علم تحصیل کرنے میں پڑ گئی یعنی علم حاصل کرنے لگی۔ ہنگامی کی کودک بود، جب وہ چھوٹی تھی، روزی بے پزشکی کمک کرد، ایک دن اس نے ایک نرس کی مدد کی، تا پائے شکست یہ صغیرہ زخم بندی کرد، یہاں تک کہ اس نے ایک سگ یعنی ایک کتے کے پاؤں کو، جس کا پھٹا ہوا پاؤں تھا، جو زخمی پاؤں تھا، اس زخمی پاؤں کو زخم بندی کی، یعنی اس میں مرہم پٹی لگا دی۔ ازن وقت، اس وقت سے، کاریہ پرستاری علاقہ مند گشت، وہ نرسنگ کے کام میں علاقہ مند ہوئی، یعنی اس کام سے اس کو دلچسپی ہوئی، محبت ہوئی۔ وہ چون بزرگ شد، اور جب وہ بڑی ہو گئی، خاص تو اس نے چاہا کہ بے آموختہ نے ان فن بے پردازت، کہ وہ اس فن کو حاصل کرنے میں لگ جائے، یعنی نرسنگ ٹریننگ وہ سیکھے۔ در ان زمان، اس زمانے میں، بیشتر زنان، زیادہ تر عورتیں، پرستار بھی سواد بودن، وہ عورتیں جو پرستار ہوا کرتی تھی، جو نرس ہوا کرتی تھی، وہ بے سواد بودن یعنی ان پڑھ ہوا کرتی تھی۔ بے سواد کا مطلب ہے ان پڑھ ہوا کرتی تھی، یعنی اگر کوئی نرسنگ کرتی بھی تھی تو پھر بھی وہ ان پڑھ ہوا کرتی تھی، وہ پڑھی لکھی نرس نہیں ہوا کرتی تھی۔ خانوادی نائٹنگیل، از ان کے دختر شان بے آموختہ نے پرستاری مائل شده بود، یعنی نائٹنگیل کا جو خانوادہ یعنی اس کی فیملی جو تھی فلورانس نائٹنگیل کی، اس سے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ یہ پرستاری کا، یہ نرسنگ کا علم جو حاصل کرے، اس سے وہ سخت ناراض بودن، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس قسم کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ یہ اس وقت کے رواج کے مخالف تھا، وہ اس پر سخت ناراض تھے۔ ولی فلورانس، باوجود مخالفت خانوادگی خود، یعنی وہ اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود، از ان تصمیم باز نگشت، اس نے یہ تصمیم، یہ ارادہ نہیں چھوڑا، اسے واپس نہیں موڑی۔ و در ان راہ، اور اس راستے میں، از ہیچ کوششی دریغ نہ کرد، اس نے کوئی کوشش کرنے سے یعنی پیچھے نہیں ہٹی، یعنی اس نے اپنی کوشش مسلسل جاری رکھی۔ وہ پیوست در پرستاری با روی گشادہ،
اور پیوستہ سے مراد مسلسل در پرستاری نرسنگ میں باروئے گوشادہ یعنی اپنا کھلا ہوا ماتھا لے کر یعنی خوشی سے خوش پیشانی کے ساتھ نامطبوع ترین کا رہا وہ کام کر رہی تھی جو نامطبوع تھی یعنی جو ان پلیزنٹ تھے، جو اس کی طبیعت کو ناساز بھی لگ رہے تھے، وہ کام بھی وہ انجام داد کر رہی تھی نرسنگ میں. یعنی جہاں انسان کی طبیعت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ یہ کام ہو میرے ہاتھ سے، برا لگے، لیکن پھر بھی وہ نرسنگ کی ٹریننگ کرتے کرتے وہ کام بھی کرتی تھی. فلورانس سالہ در بیمارستان ہائی لندن خدمت کرد. فلورانس نے کئی سالوں تک لندن کے ہسپتالوں میں خدمت کی یعنی کام کیا تا ان کی یعنی انگلش و روس جنگی شروع شد، یہاں تک کہ انگلینڈ اور روس کے درمیان جو ہے ایک بار جنگ شروع ہوئی. وبا ان دختر فداکار خبر رسید اور اس فداکار لڑکی کو فلورانس نائٹنگیل کو یہ اطلاع ملی کہ بسیاری از سربازان کہ فوجیوں میں سے بہت سارے فوجی زخمی ہو چکے ہیں. وہ بھی کمک پرستارانی مانند او اور وہ نرسز کی مدد کے لیے جو نرسز اس جیسی ہو نیاز مندن یعنی ان کے محتاج ہیں، ان کے انتظار میں ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ ایسی نرسیں انہیں ملے جو ان کا مداوع کریں، علاج کریں. فلورانس با 38 نفر از زنان پرستار. فلورانس نائٹنگیل 38 یعنی 38 نفر از زنان عورتوں کو ساتھ لے کے، جو نرس عورتیں تھی ان کو ساتھ لے کے میدان جنگ شتافت جنگ کے میدان میں چلی گئی. در انجا وہاں بحال زخمیان جنگ رسیدگی می کرد. وہاں زخمی حالت میں جنگی فوجیوں کو وہ رسیدگی می کرد یعنی ان کو اٹینڈ کر رہی تھی، ان کو علاج کر رہی تھی. وہ بھی نظافت بیمارستان ہم ہی پرداخت اور اس کے علاوہ وہ ہسپتالوں کی صفائی شفاف کو رکھنے میں بھی کام کرتی تھی، یعنی وہاں بھی وہ ایڈمنسٹریشن چلاتی تھی. وہ حتیٰ یہاں تک کا مطلب ہے یہاں تک کہ شبہ راتوں کو بھی فانوس بدست یعنی ہاتھ میں لالٹین لی ہوئی بالین بیماران می آمد، بیماروں کے بالین پر سرہانے پر وہ آتی تھی. وہ آنان را اور ان کو آنان را یعنی ان کو دلداری کرتی تھی یعنی انہیں اٹینڈ کرتی تھی، انہیں علاج کرتی تھی. وہ بِن ترتیب اور اس طریقے سے اس ترتیب سے فلورانس جو تھی وہ ہمکارانش اور اس کے جو ساتھی تھے نرس سہیلیاں جو اس کے تھے، عدہ بسیاری، عدہ کا مطلب ہے اعداد، بسیاری یعنی کافی سارے لوگ یعنی کافی ساری تعداد جو ہے فوجیوں کی راہ از مرگ نجات دادن موت سے ان کو نجات دے دی یعنی ان کا علاج کیا. سربازان و بیماران فوجی جو ہوتے تھے اور جو بیمار ہوا کرتے تھے با ان زنان فداکار اس فداکار عورت کو با نظر احترام کی نظر سے نگاہ می کردن دیکھ رہے تھے، یعنی اس لڑکی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. وہ بیش از ہمہ اور سب نرسوں میں سے زیادہ تر فلورانس را محترمی داشتند. فلورانس نائٹنگیل کو وہ احترام کرتے تھے، اس کو محترم سمجھتے تھے. وہ اور اس کو بانوی فانوس بدست می نامیدند. اس لڑکی تھے کہ یہ لڑکی جو لالٹین ہاتھ میں لیتی ہے، اس نام سے اس کو پکارتے تھے، یہ نام اس کو توصیف میں پڑ گیا تھا. نیکسٹ کیا ہے؟ در این ہنگام فلورانس با بیماری سختی دوچار شد. اسی دوران یعنی جنگ میں جب علاج کر رہی تھی تو اسی دوران وہ خود بھی فلورانس جو تھی وہ بیماری سختی دوچار شد، وہ سخت بیمار ہو گئی، کافی بیماری سے دوچار ہو گئی. وہ ناچار با انگلستان باز گشت اور لاچار ہو کر اسے انگلینڈ واپس لوٹنا پڑا. وی بر اثر بیماری چنان ناتوان شده بود، وہ بیماری کی وجہ سے اس قدر ناتواں ہو چکی تھی کہ دیگر نتوانست
کہ پھر وہ نہیں کر سکی، کیا نہیں کر سکی؟ بقار پرستاری ادامہ بے دہد، کہ وہ پرستاری کا کام کو ادامہ دے، یعنی نرسنگ کے کام کو کنٹینیو کرے. ادامہ دادن یعنی کنٹینیو کرنا، یعنی اس سے اب نہیں ہو سکا کہ وہ نرسنگ کا کام مسلسل آگے بھی جاری رکھے. اما بعض ہم بیکار نہ نشست، لیکن پھر بھی وہ بیکار نہیں بیٹھی، پھر بھی وہ تنہا اکیلے نہیں بیٹھی بیکار، بلکہ اس نے کام کیا کیا؟ وہ در فن فرستاری کتابی نوشت، اور اس نے نرسنگ کے معاملات میں ایک کتاب لکھی. در ان ہنگام مدرسہ فرستاری فلورانس نائتنگیل بے نامی او تاسیس شد. اس زمانے میں ایک انسٹیٹیوشن، ایک مدرسہ، ایک ہسپتال، نرسنگ ہسپتال جو ہے اس کو تاسیس کیا گیا، یعنی اس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اس ہسپتال کا نام فلورانس نائٹنگیل ہاسپٹل رکھا گیا. بفلورانس اغلب بامور ان مدرسہ رسیدگی میں کرد، اور فلورانس جو تھی اکثر اس انسٹیٹیوشن کے، اس نرسنگ ہوم کے امورات میں، یعنی اس کے معاملات میں ان کو وہ اٹینڈ کرتی تھی، ان کو وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح سے کو چلانا ہے، کیا اس کے پروسیجر ہونا چاہیے، اس کی ایڈمنسٹریشن چلاتی تھی. ان زن فداکار، یہ فداکار عورت در 87 سالگی، یعنی 87 سال کی عمر میں بے دریافت بزرگ ترین نشانی خدمت نائل شد، یعنی یہ ایک بڑی جو ہے ایوارڈ جو ہے، خدمت کا جو ایوارڈ ہے، اس کو وہ نصیب ہوا ہے، نائل شد یعنی اس کو وہ میسر ہوا، یعنی اس کو ایوارڈ دیا گیا خدمت کا نرسنگ میں. ان نشان، یہ ایوارڈ جو ہے تا ان زمان، اس زمانے تک بہیچ سنی دادے نشدے بود، کسی عورت کو نہیں دیا گیا تھا. فلورانس نائٹنگیل در 90 سالگی جہان را بے درود گفت. فلورانس نائٹنگیل نے 90 سال کی عمر میں دنیا کو درود کہا. دنیا کو درود کہا کا مطلب ہے کہ اس دنیا سے چلی گئی، دنیا سے فوت ہو گئی. گفت اور کہا، درود گفت یعنی دنیا کو درود کہا یعنی دنیا سے چلی گئی. ولی نامش جاویدان ماند، لیکن ولی کا مطلب ہے لیکن، نامش یعنی اس کا نام جاویدان ماند، ہمیشہ زندہ رہا. اب اس کے بعد سوالات ہیں، ان کے جوابات آگے دیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ مین ٹیکسٹ کو پڑھ کے ان سوالوں کا جواب پڑھ سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیسن جو ہے آپ اچھے طرح سے سمجھ چکے ہوں گے. کسی دوسرے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.